نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج درس نمبر 49 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56۔ اس میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرنے کا ہے وہ وقت جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ہم ہرگز تمہاری تصدیق نہ کریں گے جب تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ فأخذتكم الصاعقة، سو پکڑ لیا تم کو کڑک نے، وأنتم تنظرون، اور حال یہ تھا کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناكم من بعد موتكم، پھر ہم نے تم کو زندہ اٹھا دیا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بنی اسرائیل کی خرابیوں اور ان کی سرکشی کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر جو انعامات کیے ان کا بھی ذکر ساتھ ساتھ ہے۔ گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، یعنی اس وقت کو دھیان میں لاؤ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فیصلہ کن بات عنایت کی، یعنی تورات کی صورت میں۔ اس کے لیے خود بنی اسرائیل کے لوگوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ ان کے لیے کوئی ضابطۂ حیات ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اعتکاف بیٹھنے کی ہدایت کی، اور تکمیل اعتکاف پر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ غلامی ایسی لعنت ہے جو انسانیت کے بنیادی فضائل اور وقار کو ضائع کر کے رکھ دیتی ہے۔ فرعون کی غلامی اور اس کے ظلم و جبر نے اسرائیلیوں کی فطرت سلیمہ کو بالکل مسخ کر کے رکھ دیا تھا، اور ان کے طرز عمل سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو چیزیں حواس ظاہرہ سے معلوم ہوتی ہیں ان کا علم انہی چیزوں تک محدود تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لے کر تورات لے کر قوم کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے یہ ضابطۂ حیات دیا ہے، قوم نے کہا کہ ہمیں پڑھ کر سنائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ کتاب واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے یا آپ خود بنا کر لائے ہیں؟ اس آیت کریمہ میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کر کے بنی اسرائیل کو خطاب ہے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نؤمنا، ہم ہرگز آپ کی تصدیق نہیں کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ کتاب ہے، حتی نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کو ظاہری طور پر نہ دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو تمہاری یہ شرط بھی پوری ہوگی۔ آپ نے 70 آدمی منتخب کیے کہ میرے ساتھ طور پر چلو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے براہ راست سنوا دوں گا کہ یہ کتاب اسی نے نازل کی ہے۔ قوم چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ آپ نے ہر قبیلے سے، چونکہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو ہر قبیلے سے 6 آدمی نکالے۔ 12 قبیلوں کے 72 آدمی اکٹھے ہوئے۔ ان میں 2 آدمی حضرت یوشع اور غالب کہنے لگے کہ ہمیں آپ کی بات پر یقین ہے، لہذا ہمیں طور پر جانے کی ضرورت نہیں، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، تورات واقعی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، لہذا ہمیں جانے کی ضرورت نہیں۔ چونکہ ان 2 آدمیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعد میں انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام باقی 70 آدمیوں کو لے کر طور پر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا کہ ہاں یہ کتاب میں نے ہی دی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی بات سننے کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لائے۔
بعض مفسرین کہتے ہیں، معالم التنزیل جلد 1 میں، تفسیر ابن کثیر جلد اول میں ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 آدمیوں کو منتخب کیا کہ کوئی طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے اس جرم کی معافی طلب کریں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے بعد ان لوگوں نے یہ بے ادبی کی کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز تیری تصدیق نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہراً نہ دیکھ لیں۔ لیکن تفسیری روایات اور بائبل کی روایات کے مطابق جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام بالمشافہ سننے کے بعد بھی تورات کو کتاب الہی تسلیم نہ کیا، یعنی جب وہاں پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ کتاب تورات میں نے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے تمہارے لیے ضابطۂ حیات کے طور پر، تو انہوں نے پھر بھی سننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جب تک ہم ظاہراً اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ہم نہیں مانیں گے۔ تو فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو انہیں بجلی نے پکڑ لیا، ان کی سرکشی کی یہ سزا دی گئی کہ یکدم بجلی چمکی اور سب کو فنا کر گئی۔ کہتے ہیں مفسرین حضرات کہ بجلی دراصل عالمی مثال کا حجاب نوری یا ناری تھا جس کی چمک ظاہر ہوئی تھی اور جو ان لوگوں کی تباہی کا باعث بنی۔ بنی اسرائیل کو یاد دلایا گیا کہ یہ سارا واقعہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ بنی اسرائیل کی رویت الہی کی شرط قابل قبول نہیں تھی کیونکہ اس جہاں میں کسی شخص کے پاس یہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کر سکے۔ اس مادی جہان کے بعد جب اگلے جہان میں پہنچیں گے تو وہاں پر یہی نگاہیں اتنی طاقتور ہو جائیں گی کہ ان میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جامع صغیر جلد 2 میں کہ انکم لن تروا ربکم عز وجل حتی تموتوا، کہ تم موت سے پہلے یعنی مرے بغیر اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ قیامت کے بعد جنت میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی رویت اور دیدار تمام محدثین اور فقہاء کے نزدیک بالاتفاق ثابت ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ قرآن پاک میں موجود ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار کرنے والے ہوں گے، مگر یہ سب اگلے جہاں کی بات ہے۔ اس جہاں کے کثیف اعضاء میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ زیارت الہی سے مشرف ہوں، بلکہ اگلے جہاں کے لطیف اعضاء میں اللہ تبارک و تعالی یہ صلاحیت پیدا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رویت قرآن و سنت سے ثابت ہے، مگر اس رویت یعنی دیدار کی کیفیت کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ بے کیف رویت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ انسان میں ایسی صلاحیت پیدا کر دے کہ اسے بے کیف رویت الہی نصیب ہو جائے۔ حجت اللہ البالغہ جلد اول میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رویت تو یعنی دیدار تو یقیناً ہوگا، مگر لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، انسانی آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی مگر وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے۔ یہاں پر یہ کیفیت ہے، مگر وہاں کیا ہوگا؟ وہاں تو تجلیات ہوں گی اور مراتب کے مطابق ہوگی، جو جتنے مرتبے کے لوگ ہوں گے ہر ایک کے اپنے مرتبے اور مقام کے مطابق ہوگی۔ اور وہاں پر تجلیات 2 طرح کی ہوں گی، یعنی ذاتی بھی ہوں گی اور صفاتی بھی ہوں گی، جن میں انسان دیکھے گا خدا تعالیٰ کی رویت اس طریقے سے ہوگی، مگر یہ اس جہاں میں ممکن نہیں ہے۔ آگے سورۃ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قدر تفصیل سے آتا ہے۔ اس میں ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تو انہیں بھی دیدار کا شوق پیدا ہوا۔ عرض کیا رب ارنی انظر الیک، مولا کریم میں تجھے ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ حکم ہوا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، اور پھر فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو پھر شاید تم مجھے بھی دیکھ سکو۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تھوڑی سی تجلی ڈالی، جَعَلَهُ دَكًّا، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔
پھر جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے تب تو الیک، اے میرے پروردگار میں توبہ کرتا ہوں، میری درخواست درست نہیں تھی۔ تو فرمایا فخذ ما آتیتک، اے موسیٰ جو میں تمہیں دے دوں اسی پر اکتفا کرو، وکم من الشاکرین، اور شکر گزار بندوں میں بن جاؤ۔ یہ تفصیل سورۃ اعراف کے اندر آئے گی انشاءاللہ۔ مقصد یہ کہ رؤیت الہی، دیدار الہی اس جہان میں ممکن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا۔ جناب امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا یا نہیں، اس میں مختلف آراء ہیں، مگر صحیح بات یہ ہے کہ دیدار کیا ہے آپ نے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی تفسیر مظہری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، مگر عالم بالا میں کیا، اس مادی جہاں میں نہیں کیا۔ عالم بالا میں رؤیت کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطیرۃ القدس میں پہنچے ہوئے تھے، اور وہاں تو رؤیت دیدار یقیناً ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک بات اور بھی یاد آ گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تحفے تحائف لے کر واپس روانہ ہوئے تو آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا لے کر جا رہے ہیں امت کے لیے؟ فرمایا 50 نمازیں۔ تفصیل ہے پوری، مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ آپ تخفیف کرا لیں، ابھی وقت ہے، کمی کرا لیں، میں بنی اسرائیل کا بہت تجربہ کر چکا ہوں، 50 نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی ان سے، 50 بہت زیادہ ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی، کمی ہوئی 5 کی، اور 5 کی کمی ہوتی گئی حتیٰ کہ 5 رہ گئی۔ تو آخر میں آپ نے فرمایا کہ اب مزید کمی کراتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، تو 50 سے 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ تو یہاں پر ایک نقطہ لکھا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موجود تھے، جو کہ جد الانبیاء ہیں، مجدد الانبیاء ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ ان کے پاس یہ آنا جانا نہیں رہا، دوسروں کے پاس نہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اب آتے اور واپس جاتے رہے۔ آخر یہ کیوں؟ تو یہاں پر ایک نقطہ علماء نے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کیونکہ دنیا میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی اللہ رب العزت کا دیدار کرنے کا یہاں پر اپنا شوق اشتیاق ظاہر کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب اپنا دیدار کرا کے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس بار بار بھیج کر واپس بلا کر دکھانا مقصود تھا کہ اے موسیٰ، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ تو بہرطور جب بنی اسرائیل نے یہ بے ادبی کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر اس کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا، بجلی پڑی اور 70 کے 70 آدمی ہلاک ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور پریشانی اب لاحق ہو گئی، جیسا کہ سورۃ اعراف میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے نہایت عاجزی کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعا کی کہ اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا، تو ان اسرائیلیوں کو اس سے پہلے بھی ہلاک کر سکتا تھا، یہ تو بے وقوف ہیں، ان کی وجہ سے میری ذات پر کوئی حرف نہ آئے، اگر میں واپس قوم میں اکیلا جاؤں گا تو وہ کہیں گے کہ ہمارے آدمی لے جا کر مروا دیے، ہے میرے رب مہربانی فرما۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا۔ صریح لفظ موجود ہیں، وہ لوگ مر چکے تھے، موت کے بعد انہیں زندہ کیا۔ بعض لوگ توجیہ کرتے ہیں کہ مرے نہیں تھے بلکہ سکتہ پڑ گیا تھا، پھر ہوش میں آ گئے، اب یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن حکیم خود کہتا ہے من بعد موتکم، یعنی تمہاری موت کے بعد تمہیں زندگی دی۔ ان لوگوں کی موت واقع ہو گئی تھی، اور پھر تفسیری روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ان کی زندگی سر کی طرف سے شروع ہوئی اور وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے جسم کا باقی حصہ راکھ ہو چکا ہے، پھر اس میں زندگی کے آثار پیدا ہونے شروع ہوئے اور پھر وہ پورے کے پورے زندہ ہو گئے۔ یہ سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ فرمایا یہ اس واسطے کیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں
کہ ایک بڑی عجیب قوم ہے کہ جب اتنی سزا سے گزرنے کے بعد، یعنی کہ جب وہ جل گئے، موت واقع ہو گئی، دوبارہ ان کو زندگی اللہ نے عطا فرمائی، ان پر انعام کیا، لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد جب قوم کے پاس پہنچے تو قوم نے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ اللہ نے کیا فرمایا؟ تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تورات تو میں نے دی ہے، اب اس میں سے جو آسان ہو اس پر عمل کر لیا کرو، جو مشکل ہو اس کو چھوڑ دیا کرو۔ تو اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ایک اور ان کے لیے سزا کا انتخاب فرمایا، اور پھر ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے کہ اللہ آپ مانتے ہیں۔ آگے ذکر آئے گا۔ تو قرآن پاک میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی قسم کا ہے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد اٹھے تو اللہ نے فرمایا تھا کم لبثت، تم کتنے سوئے رہے؟ تو انہوں نے عرض کیا تھا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا اس کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا بل لبثت 100 عام، آپ تو 100 سال تک سوئے رہے۔ تو موت کا آنا اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانا یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اور کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو دکھا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرمائے اور ہمیں قرآنی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔